کوئی تو ہے جو نظام ہستی ہو، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو جاسیہ میں یہ شبہ دور کیا تھا یہ شبہ دور کیا تھا کہ ان کے پکارنے میں برکات تو ضروری ہے نا۔ اگرچہ نہ بھی سنیں، سفارش نہ بھی کریں، تو انبیاء اور اولیاء کے پکارنے میں برکات تو ضرور ہیں۔ تو سورہ اعقاف میں اس کا جواب دیا جائے گا کہ لولا نصرہم، کہ جب ان لوگوں پہ مصائب آئے، جب ان لوگوں پہ مصائب آئے تو ان کے معبودوں نے ان کی نصرت کیوں نہ کی؟ اب اس صورت کے دعویٰ پر جو شبہ کا جواب ہے، چار تفصیلی دلائل ذکر ہوں گے۔ ایک عقلی، ایک وحی، پھر مشرکین سے دلیل عقل و نقل کا مطالبہ۔ آخر میں مرکزی مضمون کا ذکر ہوگا اور سورہ کے خاتمہ پر سورت کے خاتمہ پر
ایک آیت لائی جائے گی جو تمام حوامیم سے متعلقہ ہوگی. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ھذا منزل من اللہ، یہ کتاب وقفے وقفے میں اتارنا ہوا اس کتاب کا اللہ کی طرف سے جو عزیز اور حکیم ہے. تمہید، منیب بنو اور مانو. نہیں بنایا ہم نے آسمان و زمین کو اور درمیان والوں کو الا بالحق، الا بغرض صحیح، مگر ایک غرض صحیح کے بعد وَأَجَلٍ مُسَمَّى، اور مدت مقرر کے لیے، وہ قیامت کے دن. والذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، اما انذروا، اس حکم سے جو ڈرائے جاتے ہیں، معرضون، ہمیشہ بے توجہی کرتے رہتے ہیں. لہذا مسلمانوں تم ایسا نہ کرو، تم منیب بنو اور مسئلہ مانو. قل ارأیتم، مشرکین سے دلائل کا مطالبہ. تو فرما دے، ارأیتم، اخبرونی، مجھے بتاؤ تو صحیح جن کو تم اللہ کے بغیر پوجتے ہو، دکھاؤ مجھے کیا چیز انہوں نے بنائی ہے زمین میں سے، یا کیا ان کے لیے کوئی شرک فی السماوات، آسمان کی بناوٹ میں کوئی حصہ داری ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب آسمانی جو اس سے پہلے ہو، او اثارت من علم او حجت قاطعۃ یا حدیث متواتر. اثارت من علم، حجت قاطعۃ، یا اثارت وہ حدیث جو منقول ہو، اثارت منقول ہو اور متواتر ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. معلوم ہوا عقائد کے معاملے میں حجت قاطعہ کی ضرورت ہوگی. خبر واحد وغیرہ روایات جو ہیں وہ عقائد میں پیش نہیں کی جا سکے. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اگر دلیل نہیں تمہارے پاس تو پھر فتویٰ سن لو. کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو بلاتا ہے اللہ کے بغیر ان نبیوں ولیوں کو جو نہیں جواب دے سکتے اس کو قیامت تک کے لیے، اس حال میں کہ وہ ان کی پکار سے بالکل بے خبر ہوتے. یہ تو غیر اللہ کی حالت ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم تو اپنی مخلوق کے کسی ذرہ سے بھی بے خبر نہیں ہیں، اور جن نبیوں ولیوں کو وہ پکارتے ہیں ان کو کسی ایک چیز کی خبر بھی نہیں ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب اکٹھا کیا جائے گا لوگوں کو تو وہی معبود ان کے دشمن بن جائیں گے، اور کانوا بعبادتہم کافرین،
ہو جائیں گے ان کی سور و پکار کا انکار کرنے والے، کہیں گے یا اللہ کفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اللہ گواہ ہے کہ ہمیں تو تمہاری سور و پکار عبادت کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ تو پھر اللہ فرمائیں گے کہ پھر یہ تمہیں کیوں پوجتے رہے ہیں؟ وہ کہیں گے جی بلکانو یعبدون الجن، یہ شیطانوں کو پوجتے رہے ہیں، ان شیطانوں نے ہمارا نام رکھ رکھ کے تو ان کو پجوایا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور جب پڑھا جاتا ہے اوپر ان کی آیات ہماری شکوہ اور جواب کھلم کھلی، تو کافر کیا کہتے ہیں حق کو، لما جاؤں جب کہ پہنچ جائے ان کے پاس، ھذا سحر مبین، یہ جادو ہے بالکل کھلم کھلا۔ اچھا ام یقولون افترا، یہ جو کہتے ہیں سحر مبین، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ افطرا محمد نے خود گھڑ لیا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں یہ سحر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ افطرا محمد نے قرآن کو خود گھڑ لیا۔ تو فرما دے اگر میں نے گھڑ لیا اس کو تو تم تو مالک نہیں نا اللہ کی پکڑ سے میرے لیے کچھ بھی، تو مجھے خود گرفتار کرے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں۔ وہ عالم ما تفیضون فی، وہ یہ بھی خوب جانتا ہے جس کام میں تم لگے رہتے ہو، مشغول ہو، تفیضون ہے تشغلون فیہ، جس کام میں تم لگے رہتے ہو وہ بھی جانتا ہے خوب۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، میری صداقت کے لیے تو میں اتنا بھی کہتا ہوں کہ کافی ہے وہ اللہ پاک گواہ میرے اور تمہارے درمیان، سمجھا؟ لہذا تمہارے اس الزام کے رفع کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں اپنے اور تمہارے درمیان اللہ کو گواہ بناتا ہوں، وہو الغفور الرحیم۔ لہذا تم کو یہ شبہ نہ ہو کہ ہم اگر غلط پر ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا، اس لیے کہ وہ الغفور الرحیم، وہ تو گناہوں کو دبا دینے والا بھی ہے، اور جو اپنی غلطی مان لے تو اس پہ مہربانی کرنے والا۔ قل ما كنت بدعا من الرسل، دخل مقدر، اس قسم کی رسالت لے کے یہ پہلا آدمی ہے جو رسول بن کے آیا۔ اس کا جواب قل ما كنت بدعا من الرسل، تو فرما دے میں نہیں ہوں کوئی نیا رسول، بدعا نیا رسول، وما ادری نہیں جانتا میں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، نتیجہ کب نکلے گا میری تبلیغ کا، ولا بکم، اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، نتیجہ کب نکلے گا تمہاری تکذیب کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا خاتمہ کیسے ہوگا اور تمہارا خاتمہ، آئے پیغمبر کو اپنے خاتمے کے بارے میں تو شک کی گنجائش بھی نہیں نا، اس لیے ما ادری ما یفعل بی، نہیں جانتا میں کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور میری تبلیغ کا نتیجہ کب نکلے گا، ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ تمہارا کیا بنے گا اور تمہاری تکذیب کا نتیجہ کب نکلے گا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں پیچھے چلتا میں مگر اسی حکم کے جو وحی کیا گیا ہے میری طرف، وما انا الا نذیر مبین، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا کھلم کھلا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم نے فرمایا انا النذیر العریان، میں بالکل ننگا ڈرانے والا ہوں، کوئی پردہ پوشی نہیں ہے۔ قل ارائیتم من کان من عند اللہ، ترغیب، مان جاؤ کیوں خامخواہ اللہ کے عذاب میں آتے ہو۔ قل ارائیتم، اخبرونی، خبر دو مجھے، اگر ہو یہ قرآن اللہ کی طرف سے، وکفرتم بہی، اور تم پھر بھی کفر کرو اس قرآن کا، دو، وشاہد شاہدن، اور اگر بنی اسرائیل کا ایک اقرار کرنے والا
ایسی کتاب کی شہادت بھی دے رہا ہو، تورات کی، علی مثل ہی قرآن کی مثل یعنی تورات، وشاہد شاہد من بنی اسرائیل، اور گواہی دے رہا ہو ایک گواہی دینے والا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں یعنی موسیٰ علیہ السلام، علی مثل ہی اوپر مثل اس قرآن کے، فآمنا اور خود ایمان بھی لایا ہو، واستکبرتم تم پھر بھی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اکڑتے رہ جاؤ، تو پھر بتاؤ تم کو سزا تو ضرور ملنی چاہیے کہ کوئی نہ معذوف ہوگا۔ پھر فَلْيَكُنْ لَكُمْ جَزَاءً سَيِّئًا، اگر یہ ساری چیزیں ہوں، بتاؤ تم خود بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو، ایک، وَكَفَرْتُمْ بِهِ تم اس کا انکار بھی کرو، دو، اور تیسرا گواہی دینے والا گواہی بھی دے رہا ہو موسیٰ علیہ السلام اوپر مثل اس قرآن کے، یعنی اس کی تورات میں بھی وہ یہی مسئلہ بیان کر رہا ہو، فآمنا نمبر 4، اور وہ مان بھی چکا ہو، پھر بھی واستکبرتم اگر تم انکار کرو، اکڑ کرو، تو اب بتاؤ تم ظالم ہو کہ نہیں ہو، اور تمہارے لیے سزا ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے، لازمی تمہیں سزا ملنی چاہیے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ہاں جزا معذوف ہوگی نا، فَلْيَكُنْ جَزَاؤُكَ السَّيِّئَةُ مِنَ الْعَذَابِ، پھر تمہیں سزا اس کی ملنی چاہیے ضرور۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، مہر جباریت، سزا ملنی چاہیے، کیوں؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کیونکہ تحقیق اللہ تعالیٰ نہیں راستہ دیتا قوم ظالموں کو، راستہ دکھاتا نا، راستہ دیتا۔ وقال الذین کفروا، شکوہ، کافر کہنے لگے ایمانداروں کو، وہ لو کان خیرا، اگر یہ توحید کوئی اچھی چیز ہوتی، ما سبقونا الیہ، نہ وہ ہم سے آگے نکل سکتے طرف اس توحید کے۔ معلوم ہوتا ہے یہ توحید جو ہے اچھی چیز نہیں ہے، ورنہ ہر اچھی چیز دنیا کی اللہ نے ہمیں دی ہے، اگر یہ توحید بھی کوئی اچھی چیز ہوتی تو ان سے پہلے ہم مان لیتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور چونکہ نہیں ہدایت پائی انہوں نے توحید ماننے کی، لہذا ان قریب کہیں گے ھذا افک قدیم، یہ تو نرا فراڈ ہے پرانے کا پرانا، ومن قبل ہی کتاب موسیٰ، دلیل نقلی، حالانکہ اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی آئی، زمانے کے تقدم کی وجہ سے امام تھی، امامن، کیونکہ زمانہ اس تورات کا قرآن کی نسبت مقدم ہے، اس لیے وہ پیشوا تھی۔ پیشوا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آگے آنے والا یا آگے چلنے والا، چونکہ ان کا زمانہ پہلے کا ہے، زمانے کے لحاظ سے موسیٰ کی کتاب امام بھی تھی، ورحمتن، اور نری رحمت، وہذا کتاب، اور یہ قرآن جو ہے یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والا ہے، اس حال میں تصدیق کرتا ہے کہ عربی زبان میں ہے، البتہ وہ تورات جو تھی وہ عبرانی زبان میں تھی، یہ کتاب جو ہے قرآن پاک اس کی تصدیق تو کرتا ہے مگر عربی زبان میں ہے، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ڈرائے ظالموں کو، وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور نری مبارک ہو مخلص لوگوں کے لیے۔ ہاں عبرانی، اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی بولی عبرانی تھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ما ارسلنا من قبلک من رسول الا بلسان قومہ،
ہم نے جو کتاب بھی نازل کی ہے اس زبان میں کی ہے جو زبان رسول کی ہوتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی چونکہ عبرانی زبان تھی اس لیے تورات بھی عبرانی میں آئی۔ ہاں جی، تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کہا ہے ربنا اللہ، رب میرا ہمارا اللہ ہے، اس کے بعد پھر ڈٹ گئے، اس کے بعد استقاموا، جب استقاموا ہے استقرموا نہیں، استقرموا کرامت طلب کرنا، جس میں استقامت ہو وہ کرامتوں کا محتاج نہیں ہوتا، اور جو کرامتوں کا محتاج ہوتا ہے اس میں استقامت نہیں ہوتی، جب ہی ہوتی ہے جب اس کو بھاڑا ملتا جائے یہ کرامت والا۔ اس لیے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جو سید الطائفہ صوفیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ استقامت کے ہوتے ہوئے کرامت کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں کرامت بہت کم تھی، کیونکہ ان کے اندر استقامت زیادہ تھی۔ جب استقامت ہو، کرامت ہوتی ہے وہ صرف دل للچانے کے لیے۔ گویا صوفیہ تو کہتے ہیں کہ کرامتیں اس وقت آتی ہیں جس آدمی کے متعلق خطرہ ہوتا ہے کہ یہ پھر جائے گا اسلام سے، اس لیے اللہ ان کو کرامت کا بھاڑا دکھاتا ہے، چلو اسی پہ لگے رہیں اور دین اسلام کو رہ جائے۔ ورنہ جو استقامت والے ہوتے ہیں ان کو کرامت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، دل سے کہا اور مانا، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، اسی پہ جم گئے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پہ پھر کوئی خوف بھی نہیں ہوتا اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی لوگ جنتی ہیں ہمیشہ رہیں گے اس میں، جزاء بما كانوا يعملون۔ ووصینا الانسان، اللہ کی توحید کی وضاحت کے لیے دو شخصوں کی مثال، وضاحت توحید کے لیے دو شخصوں کی مثال، وصیت کی ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق احسان کرنے کی۔ حملت ہو امہ کرہن، اٹھا لے چلی اس کو ماں اس کی، کرہن مجبوری کی حالت میں، ووضعت ہو کرہن، اور جنا اس کو مجبوری کی حالت میں، وحملو، چنانچہ اٹھانا اس کا حمل کی حالت میں، وفصالو، دودھ چھڑانا اس کا، 2 سال دودھ کے ہو گئے، حملہ 6 ماہ کا وہ اٹھانا ہو گیا، کل کتنے ہو گئے؟ 30 شہرن، 30 مہینے ہو گئے، حتی اذا بلغ اشدہ، 30 مہینے تو اس نے اٹھایا اس کو، پھر حتیٰ کہ جب پہنچ گیا اپنی کڑیل جوانی کو اور پہنچ گیا 40 سال کو، اس وقت کہنے لگا رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے طاقت دے کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا، وہ جو مجھ پہ ہے اور میرے والدین پہ ہے، اور عمل کروں اچھے جن کو تو پسند کرے، اصلح لی فی ذریتی، اصلاح کر دے میری اولاد میں، انی تبت الیک، میں سارا متوجہ ہوتا ہوں تیری طرف، کیوں؟ وانی من المسلمین، کیونکہ میں سالم تیرا ہوں۔ مسلم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سالم کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ سالمن ضرب اللہ مثلا رجلا سالمن لرجل، ایک بندہ غلام جو سالم دوسرے سردار کا ہو اس کو کہتے ہیں یہ مسلم سالم ہے۔ انی من المسلمین، معلوم کیا ہوا؟ 40 سال کے بعد بھی اگر ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرے اور ماں باپ کا کہا مانا مان جائے تو بھی اللہ کریم اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ مان تو بھی آیا اپنے والدین کی، لہذا اللہ کریم کو 40 سال کے بعد بھی مان لے، 100 سال کے بعد بھی مان لے، جب تک اختیار اس کا چلتا رہے مان لے۔ جس طرح اللہ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے ماں باپ والے، اسی طرح اپنی توحید کے خلاف کرنے والے کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔
اگرچہ 40 سال کے بعد بھی ہوگی. ہاں بھائی یہاں ہے نا حملہ و فصالہ، اٹھانا اس بچے کا اور دودھ چھڑانا اس کا، کل کتنے مہینے ہو گئے؟ اور قرآن میں تو آتا ہے نا کہ حولین کاملین، حولین کاملین، 2 سال مکمل، مطلب یہ ہے دودھ پلایا جائے، اس سے زائد کی اجازت. اور یہاں کیا ہے؟ 30 شہر، 30 مہینے ہو گئے، 2 سال اور 6 مہینے. اس پر اعتراض کرتے ہیں نا غیر مجلد حضرات کہ دیکھو یہ لوگ اماموں کے پیچھے لگتے ہیں، اماموں کے، رسول پاک کی تقلید نہیں کرتے، قرآن کے پیچھے نہیں چلتے، اماموں کے پیچھے چلتے ہیں. ہوتے ہیں نا یہ الو کے چرخے اجہل سرے سے، بالکل سرے کے جاہل. دیکھو یہ کتنا صاف قرآن میں لفظ ہے کہ حملہ 2 چیزیں ہیں جن کے 30 مہینے بنتے ہیں، ایک چیز نہیں. یتیم الرضاع جو ہے وہ تو 2 سال میں ہے، مگر یہ حمل کیا چیز ہے؟ حملہ اس کے 2 معنی ہیں. حملہ بالاکف، اپنی ہتھیلیوں پہ ماں کا جننے کے بعد بچے کو اٹھانا، 6 ماہ تک کم از کم والدہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں کے تلیوں پہ اٹھایا کرتی ہے، جیسا کہ دستور ہے. 6 ماہ. 2 سال جو رضاعت کے ہیں وہ تو صرف 2 ہی ہیں، البتہ ساتھ 6 ماہ جو رل گئے وہ ہے حملہ بالاکف یا حملہ فی البطن، جننے کے بعد 6 ماہ تک کے لیے اپنے ہاتھوں پہ اٹھانا. یہ ماں نے اپنے بچے کو اٹھایا جننے کے بعد، یہ 6 مہینے ہیں. یا وہ 6 مہینے ہیں جو حملہ فی البطن، حمل کے ساتھ کم از کم 6 مہینے راجا میں نئے سرے سے مرنے کے بعد پھر نکالا جاؤں گا. تم اس کی دھمکی دیتے ہو مجھے. وقد خالت القرون من قبل، ماں باپ کیا کہتے تھے؟ او بیٹے او حرام کا نہ بن، او بے حیا، یہ قیامت ضرور آئے گی، دن قیامت کے حساب کتاب ہوگا اور وہاں اعمال کا بدلہ ہوگا. مگر وہ والدین کو گھور گھور کے کتے کی طرح کیا کہتا ہے؟ افل لکما، افسوس ہے تمہارے لیے، اتائداننی، کیا تم مجھے ڈراتے ہو دھمکاتے ہو کہ دوبارہ پھر نکالا جاؤں گا. وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ کئی امتیں، کئی ٹولیاں مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں، کوئی بھی ان میں سے نہیں اٹھا قبروں سے، میں کس طرح اٹھایا جاؤں گا؟ واہ بھائی واہ. وہما یستغیثان اللہ، حالانکہ وہ ماں باپ فریاد کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ننشدک اللہ، یستغیثان اللہ. یہ اللہ منصوب جو ہے یستغیثان کی وجہ سے نہیں ہے. یستغیثان اللہ کو فریاد نہیں کر رہے، نہیں، یستغیثان کا کیا معنی ہے؟ وہ صرف فریاد کرتے ہیں اس کے ماں باپ، کہتے ہیں حیا کر یار، ننشدک اللہ، ہم تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتے ہیں، ننشدک اللہ، ان وعد اللہ حق. یہ درمیان جو ہے نا ویلک آمن، یہ جملہ معترضہ ہے. ویلک آمن، او تیرا برا ہو ایمان لے آ، جس طرح تیرے والدین کہہ رہے ہیں. یہ ادخال الہی ہے اللہ کی طرف سے. لفظ جو ہے ویلک آمن یہ اللہ کی طرف سے. یستغیثان ننشدک اللہ، وہ فریاد کرتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتے ہیں. اب اللہ منصوب جو ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ فعل قسم کی وجہ سے، جو فعل قسم محذوف ہے.
ننشدک، اصل میں تھا ننشدک اللہ، ہم تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتے ہیں، ویلک آمن، اور برا ہو تیرا، آمن مان جا اپنے والدین کی بات، ایمان لے آ، ان وعد اللہ حق، کیونکہ وعدہ اللہ کا حق ہے، فیقول ما ھذا، وہ آگے کیا کہتا ہے، ما ھذا، نہیں ہے یہ مگر یہ گپوٹیشن ہے پہلے لوگوں کی، نری گپیں گپیں ہیں، اولئک الذین حق علیہم القول، اسی طرح یہ مشرک کی مثال بھی ہے کہ اللہ کی کتاب بھی اسے کہتی ہے، اللہ بھی کہتا ہے کہ حیا کر، مان لے اللہ کی قدرت کو، آخر جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر کے قیامت لا سکتا ہے، مگر وہ پھر بھی کہتا ہے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہی لوگ ہیں جن پہ سچ آ چکا ہے بول اللہ کے عذاب کا، فی امم، بیچ پہلی امتوں کے جو گزر چکی ہیں ان سے پہلے، یعنی جنوں میں سے انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، تحقیق وہ بالکل خسارے میں پڑنے والے تھے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر جماعت کے لیے لِكُلٍّ اے لِكُلِّ امت، یہ تنوین اس مضاف الیہ کے قائم مقام ہے، لِكُلٍّ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر جماعت کے لیے ان کے اعمال کی وجہ سے مختلف درجے ہیں، درجات مما عملوا، مختلف اعمال کی وجہ سے ان کے درجے بھی مختلف ہیں، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور تاکہ پورا دے ان کو ان کے اعمال کا بدلہ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ رتی برابر ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کیے جائیں گے، تخویف اخروی، جس دن پیش کیا جائے گا کافروں کو جہنم پر، اذہبتم کہا جائے گا، ہاں اذہبتم طیباتکم، تم دنیا میں لے گئے تھے مزے کی چیزیں، ساری کی ساری دنیا کے اندر، واستمتعتم بها، اور نفع اٹھایا تھا تم نے انہی کے ساتھ، تمہارا مقصود بھی دنیا تھی، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، بس آج کے دن بدلہ دیے جاؤ گے تم ذلت کا عذاب، بسبب اس کے کہ بڑے بنتے تھے تم زمین میں بغیر الحق، ناحق، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور بسبب اس کے جو تھے تم حدود شرعیہ سے باہر نکلنے والے، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، ترہیب پر استشہاد، یاد کر عاد کے بھائی کا، پیغمبر تھا، جب ڈرایا اس نے اپنی قوم کو، احقاف میں بڑے بڑے ٹیلے ہیں ریت کے، ملک یمن کے اندر ایک وادی ہے جس کو احقاف کہتے ہیں، وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، حالانکہ تاکہ گزر چکے ہیں ڈرانے والے ان سے پہلے بھی اس کے بعد بھی، اور کیا ڈرایا انہوں نے، اس پیغمبر نے بھی کیا ڈرایا، اللہ تعبدوا الا اللہ، نہ عبادت کرو سوائے اللہ کے، انی اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب دن بہت بڑے کی، ہیبت ناک عذاب آئے گا، قالو کہنے لگے کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتعفکنا، تاکہ الٹ کر دے تو، تعفکنا الٹا کر دے تو، ان آلیاتنا، ہم کو، ان آلیاتنا ہمارے معبودوں سے، لہذا ہم تو کبھی پھرنے والے نہیں ہیں، لے آ تو ہمارے پاس جس کی دھمکی دیتا ہے تو وہ عذاب لے آ، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ وہ کہنے لگا انما العلم عند اللہ، کب آئے گا عذاب کب نہیں آئے گا اس کا علم تو میرے اللہ کے پاس ہے، میں تو پہنچانے والا ہوں، ابلغکم ما ارسلت بہ، پہنچا رہا ہوں تم کو جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں تم کو قومن تجہلون،
قوم ایسی ہو جو مرکب جہالت کا نمونہ ہو. فلما رأوہ عارضا، چنانچہ جب انہوں نے مسلسل تکذیب کی تو پھر اللہ نے عذاب بھیجا. چنانچہ جب کہ دیکھا انہوں نے ہو اس عذاب کو جس کی دھمکی دی تھی پیغمبر نے، جب دیکھا اس عذاب کو اس حال میں جو بادل نظر آتا تھا، مستقبل اودیتہم، رخ کرنے والا تھا ان کی وادیوں کی طرف. اس حال میں دیکھا انہوں نے کیا کہنے لگے، ھذا عارض، واہ واہ یہ آ گیا بادل، ممطرنا، بارش برسائے گا ہم پر. ہم نے جو 11ویں شریف دی تھی آخر بادل نے آنا ہی تھا نا. نہیں اللہ فرماتا ہے بل ہوا مستعجلتم، اور بے وقوف ہو تمہیں پتہ نہیں، وہ تو وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، ساتھ اس کے ریحن فیہا، ایک جکھڑ چلایا اللہ نے بیچ اس کے، عذاب علیم، عذاب دردناک تھا. تو دمر کل شیء، پھر کر دے گا تمام چیز کو، ستیہ ناس کر دے گا، ملیا میٹ کر دے گا، بے امر ربہا، اللہ کے امر سے. فَأَصْبَحُوا، پس ہو گئے، نہیں نظر آتا تھا الا مساکنہم، صرف ان کے گرے ہوئے گھر نظر آتے تھے. کذالک نجزی القوم المجرمین، یوں ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرموں کی قوم کو. خدا کی قسم ہے ٹھکانہ دیا تھا ہم نے ان کو بیچ اس کے جو اگر امکناکم فیہ، نہیں ٹھکانہ دیا ہم نے تم کو بیچ اس کے، ان نافیہ، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، خدا کی قسم ہے ہم نے ٹھکانہ دیا ان کو بیچ اس کے جو نہیں ٹھکانہ دیا تم کو بیچ اس کے، اتنے برابر نہیں دیا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ، ان کا تو ہم نے کان بھی بنائے، آنکھیں بھی بنائے، دل بھی بنایا، سب کچھ دیا، مگر ما اغنا عنہم سمعہم، نہ کام آئے ان سے ان کے وہ کام آنے والے کان، ولا ابصارہم، نہ آنکھیں ان کی، نہ دل ان کے کچھ بھی. کیوں؟ وہ تھے انکار کرنے والے اللہ کی آیات کا. ہا کا بیم، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جو تھے اس عذاب کا استہزاء کیا کرتے، اسی عذاب نے آ لیا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، اور قسمیہ بات ہے ہم نے ہلاک کر دیا تمہاری ارد گرد کی بستیوں کو، ما حولکم من القرى، تمہاری ارد گرد کی بستیوں کو، وصرفنا الآیات، اور ہم نے پوری گردان کر دی آیات کی. صرفنا، جس طرح صرف کی گردان ہوتی ہے، ہم نے بار بار پھیر پھیر کے آیات کو لایا. لعلہم یرجعون، اس توقع پر کہ شاید وہ لوٹ آئیں، مگر وہ لوٹے نہ. پھر جب ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا تو اب اصل دعویٰ آ گیا. فلولا نصرهم الذین اتخذوا، کیوں نہ امداد کی ان مشرکوں کی، ان معبودوں نے جن کو انہوں نے بنا لیا تھا اللہ کی ذات کا قرب کا ذریعہ، یعنی آلہہ بنا لیا تھا ان کو سور و پکار کے لائق. بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ تو گم رہے ان سے. وذالک افکہم، اور کھل گیا یہ جھوٹ ان کا. وما کانوا یفترون، اور جو کچھ وہ تھے گھڑ گھڑ کے لایا کرتے تھے تکے بازیاں. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، دعوے کی تاکید کے لیے. اور جس وقت پھیرا ہم نے متوجہ کیا ہم نے آپ کی طرف ایک ٹولہ جنوں سے، اس حال میں کہ وہ خوب دل کھول کر کان لگا کے سن رہے تھے قرآن کو. فلما حضروا، جب وہ آن پہنچے قرآن پڑھنے کی جگہ، تو قرآن پڑھ رہا تھا،
تو ایک دوسرے کو کہنے لگے ان سے تو چپ کرو، زبان ہلاؤ بھی نہیں، قرآن سنو اور چپ کرو۔ فلما قضیا، پس جب کہ قرات ختم کر دی گئی، ولوا الی قوم منذرین، تو مڑے اپنی قوم کی طرف اس حال میں کہ ان کو بھی ڈرانے والے تھے۔ کیا کہنے لگے؟ یا قومنا، او برادری ہماری، انا سمعنا کتابا، تاکہ ہم نے سنا کتاب کو جو اتاری گئی ہے موسیٰ کے بعد، مصدقاً، اس حال میں اتاری گئی ہے کہ تصدیق کرنے والی ہے آپ سے پہلی کتاب کی، یدئی یہدی الی الحق، اور وہ راستہ دکھاتی ہے حق کی طرف، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی طرف راستے کے جو راستہ سیدھا ہے۔ واو تفسیریہ، یا قومنا، او برادری ہماری، عجیبو داعی ان کے سامنے تھی تورات، ان سے پہلے گزر چکی تھی، بین یدیہ۔ ہاں، یا قومنا عجیبو داعی اللہ، او قوم ہماری، مطلب کچھ لفظوں کا معنی یہی ہوگا، لما بین یدیہ یدی القرآن، قرآن سے پہلے جو کتاب تورات ہو یا انجیل جو بھی۔ یا قومنا عجیبو داعی اللہ، او قوم ہماری قبول کرو داعی اللہ، اللہ کے داعی کی دعوت کو، آمنو بہ، اور مان جاؤ اس کو کہ واقعی اللہ کا رسول ہے، یغفر لکم من ذنوبکم، دبا دے گا اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، ویجرکم، اور پناہ دے گا تم کو عذاب علیم۔ مقولہ وہی جنوں کا مقولہ، ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو نہیں قبول کرے گا اللہ کے داعی کی دعوت، فلیس بمعجز فی الارض، نہیں ہے وہ عاجز کرنے والا، تھکانے والا زمین میں، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے بغیر کوئی بھی سرپرست، اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں جو کھلم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اولم یرو، اللہ کے داعی کی دعوت کی تکذیب کرنے والے، اولم یرو، انہوں نے یہ سوچا نہیں، دلیل عقل، ان قیامت کے منکروں نے یہ سوچا نہیں کہ تحقیق ان اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے بنایا آسمان اور زمین کو، ولم یعی بخلقہن، نہیں کوئی تھک گیا وہ ان کی پیدائش سے، کیا وہ اللہ وہی نہیں ہے جو بقادر علی ان یحیی الموتى، وہ قادر ہے اوپر اس کے کہ وہ زندہ کرے مردوں کو، ہاں ہاں کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر۔ تخویف اخروی، جس دن پیش کیا جائے گا کافروں کو جہنم پہ، اور ان کو کہا جائے گا کیا نہیں ہے یہ حق بات، ہم جو کہتے تھے کہیں گے بلا، ہاں ہاں قسم ہے رب کی، آج رب کی قسمیں کھائیں گے، پہلے تو کہتے تھے ہمیں پیر کی قسم ہے، قال اب یاریالے کی قسم ہے، قال فذوقوا العذاب، اس وقت کہے گا اللہ چکھو عذاب کو، بس بب اس کے کہ تھے تم حق کو چھپایا کرتے، فاصبر، تسلی، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ اپنے آپ کو تھام کے رکھیں، فاصبر، تھام کے رکھیں جیسا کہ تھام کے رکھا بڑی عظیمت والے رسولوں نے، ولا تستعجل لهم، اور ان پر عذاب کی جلدی نہ مچائیے میرے پیغمبر، آپ نہ ایسا کریں کہ جلدی ان کو عذاب دے، کأنہم یوم یرون ما یوعدون، کیوں گویا کہ وہ جس دن دیکھیں گے عذاب کو جس کا وعدہ دیے گئے ہیں،
لم یلبسو الا ساعتا من نہار، وہ گویا کہ یوں ہی کہیں گے کہ نہیں ٹھہرے وہ مگر ایک گھڑی دن کی ہم دنیا میں ٹھہرے رہے ہیں۔ بلاغن، یہ تبلیغ ہے ان کو، بلاغن یہ تبلیغ ہے ان کو کہ تم یوں کہو گے دن قیامت کے، اس لیے آج دنیا میں سنبھل جاؤ۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، بس نہیں ہلاک کی جائے گی مگر وہی قوم جو حد سے نکل جایا کرتی ہے۔ اولو العزم، نوح علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، 5۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام۔ اور بھی کچھ چاہیے؟ 5 سے زائد۔